اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کب تک جھوٹے عاملوں کے پیچھے بھاگیں گے؟ علم نشرہ، سورہ علم نشرہ کا یہ عمل کر لیں، زندگی سنور جائے گی۔ ہمارا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ دین کے علم کی کمی اور ضعیف الاعتقادی۔ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے، جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، تو ہم بھاگتے ہیں عاملوں کے پاس، پیروں فقیروں کے پاس۔ میں خود دین کا ایک طالب علم ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ نالج یا وہ بکس پڑھتے ہیں جو کہ آج پڑھنے کا وقت کسی کے پاس نہیں۔ ہر آدمی جو ہے اس کے ہاتھ میں موبائل ہے اور وہ اس کو اسکرول کرتا ہے اور اسی کے اوپر وہ چاہتا ہے کہ جی مجھے میری مشکل کا حل مل جائے، کوئی بھی وظیفہ میں دیکھ لوں اور وہ کر لوں۔ اچھا، اب ہم جن پیروں کے پاس جا کے منتیں مانتے ہیں، بڑے بڑے نام ہیں بر صغیر پاک و ہند کے، لیٹس سپوز داتا صاحب کو لے لیتے ہیں، چلے غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی، ان سے ہم شروع کر لیتے ہیں۔ غوث پاک کا مہینہ ہے، 11ویں کا ختم ہر کوئی دلواتا ہے۔ 11ویں کا ختم تو سب دلواتے ہیں۔ مجھے اس بات کا کوئی جواب دے دے آپ دوستوں میں سے، کیا غنیت الطالبین جو غوث پاک کی لکھی ہوئی کتاب ہے اس کو کسی نے پڑھا؟ اگر آپ اس کو ہی پڑھ لیں تو کم از کم آپ کو ساری رہنمائی مل جائے گی۔ پوری کتاب کے اندر غوث پاک نے کہیں بھی کوئی نقش نہیں دیا ہوا، کوئی تعویذ نہیں دیا ہوا، لیکن زندگی گزارنے کے جو بھی صحیح طریقہ کار ہیں وہ اس میں دیے ہوئے۔ اس کے بعد آپ داتا گنج بخش کو لے لیتے ہیں، علی حجویری رحمت اللہ علیہ۔ ان کے پاس جا کر منتیں اور دعائیں تو سب لوگوں نے مانی ہوں گی، ان کو مانتا بھی ہر کوئی ہے۔ کبھی کسی نے کشف المعجوب بھی اٹھا کے دیکھی ہے ان کے ہاتھ کی، ان کی لکھی ہوئی کتاب جس کے اندر انہوں نے علم دیا ہے، دین کی باتیں کی ہیں، سمجھایا ہے؟ کبھی اگر کسی نے پڑھا ہو تو اس کی آلموسٹ کنفیوژن دور ہو جاتی ہے، ایمان سٹرونگ ہو جاتا ہے، یہ سب مسائل جو ہے وہ حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے اس کو پڑھنے کا۔ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے اور اس میں سے کوئی اچھی پیاری کوئی دین کی بات کو نصیحت آپ کو سناتا ہے تو آپ اسے کہتے ہیں کہ جناب ویڈیو کو طویل نہ کریں، ہمیں صرف ٹو دی پوائنٹ وظیفہ بتا دیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ کسی نے پڑھا؟ ہمیں پاس وقت نہیں ہے ان چیزوں کو پڑھنے کا۔ ہمارے پاس صرف اب اتنا وقت رہ گیا ہے کہ ہم کوئی بھی یوٹیوب پہ چینل سرچ کریں اور اس سے وہاں سے 1-2 لائن کا وظیفہ لیں، اس کو کریں، اور پھر وظیفے کو ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وظیفہ ہماری مشکل کا حل ہے۔ حالانکہ وظیفہ ایک طریقہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا، ایک نفلی عبادت ہے، اور وہ ہم کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، رب ہم سے خوش ہو جائے، ہم اس کو اس نام سے پکاریں، اس کے کلام کی کسی آیت سے پکاریں، اور اس کے بعد جب وہ اللہ ہم سے راضی ہو، خوش ہو، تو ہم جب دعا کریں تو اللہ ہماری دعا قبول کر لے اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ لیکن یہاں پر لوگوں نے دکانیں کھول رکھی ہیں، وظائف کو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے اس وظیفے کے بعد سب ختم، بس آپ یہ کر لیں، اور پھر وہ لوگ کرتے ہیں، لیکن اس کے اصل تھیم کو سمجھے بغیر، دین کی اصل بات کو سمجھے بغیر، پھر جناب کہتے ہیں بہت وظائف کر لیے، ہماری تو دعائی قبول نہیں ہوتی، ہمارے وظیفے میں وہ نہیں ہوتا۔ ایسی باتیں سننے کو ملتی۔ تو میری آپ سے صرف ریکویسٹ یہ ہے کہ جناب کوشش کریں، جو لوگ دنیا میں اگر آپ ناکام ہو رہے ہو تو ایک سائن یہ اس چیز کا ہے کہ اللہ اگر آپ کو بار بار فیل کر رہا ہے نا تو آپ پاس ہو رہے ہو، لیکن ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے۔ ہم اس اپنے فیلئر کو جو ہے وہ اور زیادہ ہم اس کے ساتھ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ آپ نے اتنا اگر اللہ کا کلام پڑھا ہے، اتنا عمل کیا ہے، تو پھر آپ تو اوپر جا رہے ہو، آپ کا تو مقام بلند ہو رہا ہے۔ جتنے بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں انہوں نے تو گدڑیوں میں زندگی گزاری، قسم پرسی کے اندر کی، کوئی کسی نے، بلکہ 2 ایگزامپل ایسی میں آپ کو دوں گا، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح سے حضرت ابراہیم بن ادھم۔ یہ 2 ایسے اولیاء کرام تھے جو بادشاہی خاندان کو چھوڑ کے انہوں نے جب ولایت کا سفر اختیار کیا تو انہوں نے اپنے تاج و تخت، حکومتیں سب کچھ چھوڑ دی اور مطلب خاک بسر ہو گئے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اللہ کے ولی بنے۔ تو ولایت اور اللہ کا قرب اور اللہ کا ولی ہونا اور دین اور روحانیت حاصل کرنا، یہ دیٹ از ناٹ ایزی ٹاسک نہیں ہے، بہت بڑی سیکریفائسز دینی پڑتی ہیں اس کے لیے۔
وہ پھر اللہ کے ولی بنتے ہیں. اور ہم یہاں یوٹیوب پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو اپنے ساتھ خود ہی نام کے ساتھ پیر فقیر فلانا لکھ کے اور ہم کہہ جی ہم کچھ چیز بن گئے. نہیں بھائی نہیں، ہم سے دور ہے یہ منزلیں، بہت دور ہیں. ٹھیک ہے، عاجز بندے ہیں ہم. صرف جو علم جس کا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کلیکٹ کرنے کا یا پڑھنے کا، اگر وہ ہم نے حاصل کیا کہیں سے، کچھ سیکھا کسی بزرگ کی کتاب سے تصنیف سے، اس کو پڑھا، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا کہ یار اس طرح سے کر لو، اس طرح سے پڑھ لو. ٹھیک ہے، اور لوگ پھر وہ کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت زبردست رزلٹ ملتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے میں نے، کیونکہ میں جب بھی کوئی آیت یا کسی چیز کی تفسیر کہیں سے کوئی پڑھتا ہوں، اس کے فیوز و برکات پڑھتا ہوں کسی بھی بزرگ کی کتاب سے، تو پھر میں اس کے بارے میں دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں بتایا کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے. ہم وظائف کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کا معنی کیا ہے. اس کے معنی کو سمجھ کے میں نے ایک عمل بتایا کہ جناب آن لائن کاروبار کرنے والے جو لوگ ہیں وہ کمپیوٹر سٹارٹ کرنے سے پہلے باوضو ہو کر 7 بار سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھیں. کل ہی مجھے ایک بہن کا میسج ملا کہ سر میں نے یہ عمل شروع کیا اور الحمدللہ میرے پاس کسٹمرز کی اب لائن لگ گئی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. عمل کو جاری رکھا کریں، جو عمل سوٹ کر جائے اس کو جاری رکھا کریں. اب ہم سورہ علم نشرہ کے ٹاپک پہ آ جاتے ہیں، جو میرا مین مقصد تھا آپ کو بتانے کا. جو لوگ بہت زیادہ ڈاؤن ٹو ارتھ چلے گئے ہیں، پاورٹی کے اندر آ گئے ہیں یا مسائل کا شکار ہو گئے ہیں، مالی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں پھنس چکے ہیں. پہلے میں نے آپ کو ایک عمل بتایا تھا کہ سورہ علم نشرہ کو ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھ کر سینے پہ دم کر لیا کریں. جو چاہو گے ملنا شروع ہو جائے گا، سوچو گے اور ملنا شروع ہو جائے گا. اس کی بہت زیادہ پذیرائی دی آپ لوگوں نے، بہت لوگوں کو اس کا امپیکٹ ملا. آئی ایم ویری مچ تھینکفل. اسی طرح سے سورہ علم نشرہ کو اگر آپ صبح کے وقت میں فجر کی نماز کے بعد 11 بار پڑھ کر اپنے دائیں ہاتھ پر دم کر لیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اس ہاتھ کو فراخی عطا فرما دے، تو یہ بھی بزرگوں نے بتایا، اس کے بھی بہت اچھے اثرات ہیں. تو یہ آپ کر سکتے ہیں. آج جو عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ پیروں فقیروں کے جیلی عاملوں کے پیچھے مت بھاگیں، قرآن سے مدد لیں. آپ کے مسئلے کا حل آپ کے پاس ہے. سورہ علم نشرہ کا ایک عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، بہت زبردست عمل ہے. اور اگر آپ اسے کر لیتے ہیں آپ کو کسی اور عمل کی ضرورت نہیں رہے گی. سورہ علم نشرہ کو، اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ رہے گی کہ اس کو پورا ترجمے کے ساتھ ایک بار پڑھ لیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آپ اس کو شروع کریں. آپ اس کو کوئی بھی ایک ٹائم رکھ کے ڈیلی اول آخر 3 بار درود ابراہیمی 313 بار روز پڑھنا شروع کر دیں. آپ اس کو کوئی ایک چلہ کر کے تو دیکھیں 40-41 دن، یقین کریں آپ کی قسمت سنور جائے گی. آپ کو کوئی حاجت نہیں رہے گی، اللہ ہر ضرورت آپ کی غیب سے پوری کرے گا. ایسا کمال کا یہ عمل ہے، صرف کرنے والے کو اس کا پتہ چلے گا کہ کتنے اس کے ریزلٹس ہیں. یہ عمل میں نے آج آپ سے شیئر کرنا تھا. اب دوسری بات جو سیکنڈری سوال آئے گا کہ بہنیں زیادہ کیونکہ وظائف کرتی ہیں، کیونکہ مرد حضرات تو مصروف ہی بہت ہیں دنیا کے کاموں کے اندر، تو بہنیں بھی پوچھیں گے کہ جناب ہم شرعی عذر میں کیا کریں. بھائی شرعی عذر کے دن آپ مائنس کریں اور 40 ڈیز پورے کر دیں، 41 ڈیز آپ پورے کر لیں اس کے بعد. تو اس طرح سے، اور پھر اس کو کرتے رہیں کنٹینیوس. یہ نہیں کہ 40 دن اگر آپ نے 313 بار پڑھ لیا اس کے بعد میں چھوڑ دیا. اس کو کنٹینیوسلی آپ آگے پڑھتے رہیں. چاہے آپ اس کو 11 بار روز پڑھنے کی روٹین بنا لیں، 21 بار روز روٹین بنا لیں، مگر اس کو کنٹینیوس پڑھتے رہیں. ٹھیک ہے جی، یہ عمل میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا اور اس کے بہت زبردست رزلٹ ہیں. آپ پورے یقین اور کانفیڈنس کے ساتھ اس کو کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے. ٹھیک ہے جی، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اپنا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کچھ بھی رہنمائی چاہیے ہو، واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا ہو تو شام 5 سے رات 10 بجے تک کا ٹائم ہے. جو میرے دوست بہن بھائی باہر کے ممالک سے کال کرتے ہیں، ایک پہلے میسج کر کے ٹائم لے لیا کریں، اس کے کوئی چارجز نہیں، اور اس کے بعد آسانی سے بات ہو جاتی ہے. لاسٹ میں میرا ایک ہی میسج ہوتا ہے اور ایک ہی ریکویسٹ ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.